السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، بزرگی، برتری اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے ہے۔ انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہوں سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قابل صد احترام محترم کرام معزز سامعین کرام، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پر چڑھنے کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا، آمین کہا، دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا، پھر سے آمین کہا، تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو پھر سے آپ نے آمین کہا۔ کہتے ہیں یہ بات ہمارے لیے معمول سے ذرا ہٹ کر تھی۔ ہم نے حضور سے پوچھا، حضور یہ آپ نے آمین کس لیے کہا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں ممبر پر چڑھنے لگا تھا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور جب میں نے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو جبرائیل نے مجھے کہا شقی عبد ادرک رمضان فانسلخ منہ ولم یغفر لہ۔ اے پیارے پیغمبر، برباد ہو جائے وہ شخص اور بڑا ہی بدبخت ہے وہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اور چلا جائے۔ اگلے الفاظ اس پر ذرا آپ نے غور کرنا ہے، جس کی زندگی میں رمضان آئے اور چلا جائے، لم یغفر لہ، اور اس کو معاف نہ کیا گیا ہو، ابھی تک اس کی بخشش کا اعلان نہ ہوا ہو، اس کی زندگی میں رمضان آئے اور چلا جائے، وہ نہ بخشا جائے، وہ اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے۔ ان الفاظ پر جب آپ غور کرتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ وہ روزے نہیں رکھتا، وہ تراویح نہیں پڑھتا، وہ قیام نہیں کرتا، وہ قرآن نہیں پڑھتا، وہ صدقہ خیرات نہیں کرتا، وہ فرائض ادا نہیں کرتا، یہ نہیں کہا گیا۔ برباد ہو گیا وہ شخص، رمضان آیا چلا گیا، وہ اپنے آپ کو معاف نہیں کروا پایا۔ کیا مطلب ہے؟ اتنی عبادت، اتنا شوق، اتنی جدوجہد، اتنی کوشش کہ رمضان مکمل ہونے سے پہلے یہ شخص اپنا نام ان لوگوں میں لکھوا لے کہ جن کو ہر رمضان کے ہر دن
افطاری کے وقت اللہ رب العالمین فرشتوں میں یہ اعلان کرتے ہیں میں نے اپنے فلاں بندے کو معاف کر دیا. ہر رات کو اللہ یہ اعلان کرتے ہیں میں نے اپنے فلاں بندے کو معاف کر دیا. 30 افطاریاں گزر گئی, 30 قیام گزر گئے, راتیں گزر گئی, اس شخص کے بارے میں اعلان نہ ہوا حضور یہ شخص تو بدبخت ہے, بد نصیب ہے, اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہ رہا, اس نے تو سب کچھ کھو دیا. ان الانسان لفی خسر, حضور اس سے بڑا خسارے میں رہنے والا شخص کوئی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میں نے کہا آمین. واقعی ایسا ہے, یہ بد نصیب شخص ہے جس کو فری کے اندر خالق کائنات رب العالمین خود کہے میں تجھے معاف کرنا چاہتا ہوں, جس کو خالق کائنات خود کچھ دینا چاہے, اے انسان رمضان میں تیری دعائیں میں قبول کروں گا, تو مانگ صحیح مجھ سے, اور میں مانگ نہ سکوں, میں اللہ کو منوا نہ سکوں, میں اللہ سے لے نہ سکوں. اللہ دینے کے لیے تیار ہو, میں لینے کے لیے تیار نہ ہوں, اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں ہو سکتا. انسان ادھر چھوٹی سی سیل لگ جائے, ختم ہو جائے, انسان محسوس کرتا ہے میں اس سیل سے فائدہ نہیں اٹھا سکا, ریٹ کم ہوا تھا بڑھ گیا, کاش میں اس وقت خریداری کر لیتا, مجھے کوئی فائدہ حاصل ہو جاتا. اللہ رب العالمین فائدہ دینا چاہ رہے ہیں, یہ اٹھا نہیں رہا. اللہ نے کہا جبرائیل جا تو بد دعا دے, آمین میرا نبی کہے گا. اب اس وقت اس بندے کی بدبختی اور اس کی بد نصیبی میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا جس کے بارے میں فرشتوں کے سردار بد دعا کریں اور انبیاء کے سردار اس پر آمین کہہ دیں اور مسجد نبوی ہو. اس لیے رمضان کا مہینہ جہاں رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے اور رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے, وہیں پر یہ ایک بہت بڑا الارمنگ بھی ہے, الرٹ بھی کرتا ہے آپ کو اور مجھے کہ دیکھ اگر تو نے مجھ سے رحمت لے لی تو میری رحمت جیسا پورے سال میں کوئی مقابلہ نہیں ہے, اور اگر تو نے مجھے مس کر دیا, اگنور کر دیا اور فراموش کر دیا, میری مہمان نوازی کا تو نے خیال نہ کیا, تو پھر یاد رکھی جبرائیل کی بد دعا ہے, حضور کی آمین بھی ہے تیرے لیے. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. یہ رمضان رحمت بھی ہے اور کچھ لوگوں کے لیے رمضان زحمت بھی ہے. یہی رمضان ان کے لیے گمراہی کا باعث بن جائے گا, ان کے عذاب کا باعث بن جائے گا. شیطان نے کہا تھا اللہ دفاع بھی مانگ وہی تک, اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا. میں نے کیسے گمراہ کر دیا؟ اللہ تو نے مجھے کہا کیوں سجدہ کرنے کا, تو نہ کہتا. میں مقربین میں سے تھا, میں فرشتوں میں سے تھا, میں ملائالہ میں اڑنے والا تھا, میں آسمانوں پہ رہنے والا, جنتوں کی سیریں کرنے والا تھا. تو نے مجھے حکم دیا آدم کو سجدہ کر. اللہ تو مجھے نہ کہتا, میں رجیم نہ ہوتا, میں دھتکارا نہ جاتا, مجھے نکالا نہ جاتا. تیری وجہ سے میں گمراہ ہوا. یہ رمضان آپ کو مجھے بچانے کے لیے آیا تھا. اگر آپ نہ بچ سکے, یہی رمضان آپ کو مجھے پھنسا دے. پھر آپ کہتے پھریں کہ میں کہتا یہ رمضان نے مجھے پھنسا دیا, اس نے تو مجھے بچانا تھا, یہ تو مجھے بچانے کے لیے آیا تھا. القرآن حجت لک او علیک, حضور نے فرمایا یا تو قرآن تیری سفارش کرے گا یا قرآن تیرے خلاف ہو جائے گا. یا رمضان آپ کے میرے حق میں بولے گا یا رمضان آپ کے میرے خلاف ہو جائے گا. قرآن اور رمضان کے روزے قیامت والے دن سفارش کرنے کے لیے آئیں گے, یا سفارش نہیں ہوگی تو آپ کے میرے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. اس لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں اور اس کو اپنے لیے رحمت بنائیں, اس کو زحمت نہ بننے دیں, عذاب کا باعث نہ بننے دیں. جتنی بڑی یہ رحمت ہے اتنا ہی بڑا یہ عذاب بن جائے گا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, 1000 راتوں سے بہتر رات میں نے اس رمضان کے اندر رکھ دی تمہارے لیے. یہ اتنی بہتر بھی ہے, اور اگر اس کو مس کر دو گے اتنے ہی بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا, اتنا ہی بڑا خسارہ ہو جائے گا تمہارا. قیامت کے دن جس دن ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی تمہیں, اس دن تمہیں یاد آئے گا لیلۃ القدر کی قدر کیا تھی, اور رمضان کا ایک روزہ بھی کیا اہمیت رکھا کرتا تھا. اس لیے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے ساری اپنی کوشش
اور ساری اپنی توانائی، جس طرح انسان کا سیزن آ جائے نا کاروبار کا، ساری توانائی انسان اپنے اس کاروبار پر، اس کام پر لگا دیتا ہے کہ نہیں بھائی یہ معاملہ میں نے مس نہیں کرنا، یہ تو میرا کاروبار، سارا سال میں نے بیٹھ کر کھانا ہے۔ یہی رمضان سارا سال 11 مہینے آپ کی میری تربیت کرنے کے لیے ٹریننگ کے طور پر اللہ نے بھیجا ہے، اس کو نہیں گوانا، اس کو نہیں مس کرنا، اس کو میں نے خالی ہاتھ نہیں جانے دینا، اس سے میں نے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ آئیے چند باتیں کہ کس طرح آپ اور میں اس رمضان سے صحیح طور پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے انسان کو کہ میری زندگی میں کتنے رمضان آئے اور کتنے رمضانوں سے میں نے کیا سیکھا، رمضان کا اصل مقصد کیا تھا، کیا وہ مقصد میں نے اچیو کیا، حاصل کیا۔ آپ گھر سے نکلے ہیں لاہور جانے کے لیے اور گاڑی آپ نے بندوبست کر لیا ہے، اس کے اندر پیٹرول ڈلوا لیا ہے، تیار ہو کر آپ بیٹھ گئے ہیں، سامان آپ نے رکھ لیا ہے، لیکن وہ گاڑی آپ نے لاہور کے روڈ پر نہیں چڑھائی، کسی اور روڈ پر چڑھا دی۔ ڈرائیو آپ کر رہے ہیں، سفر بھی آپ کر رہے ہیں، وقت بھی دے رہے ہیں، جان بھی لگا رہے ہیں، مال بھی لگا رہے ہیں، لاہور نہیں پہنچ رہے آپ۔ لاہور تو دور کی بات ہے، آپ نے ٹول پلازا اوکاڑا کا کراس نہیں کیا ابھی تک۔ میری زندگی میں کتنے رمضان آئے، کیا رمضان کا جو مقصد تھا وہاں تک میں پہنچا؟ چلو وہاں تک نہیں پہنچا، کچھ راستہ میں نے طے کیا۔ تو آئیے رمضان کا مقصد اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید میں بیان کیا کہ جیسے ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوا کرتا ہے، ایک سال کے اندر 30 دن آپ کو مجھے بھوکا رکھ کر، پیاسا رکھ کر، بیویوں سے دور رکھ کر، جائز خواہشات حلال چیزوں سے دور رکھ کر، اللہ کا مقصد کیا ہے، اللہ چاہتے کیا ہے؟ اللہ کوئی اپنے پھل اور اپنی نعمتوں کو روک کر بچا لینا اور ذخیرہ نہیں کرنا چاہتے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کچھ اور چاہتے ہیں، اور اس میں بھی اللہ کی اپنی کوئی چاہت، یعنی اللہ کا فائدہ نہیں ہے، آپ کا میرا فائدہ ہے۔ لعلکم تتقون، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے روزے تم پر اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزوں کا مقصد تقوی ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی، اس کے بعد باقی جو فوائد ہیں، باقی جو چیزیں ہیں وہ اس کی ذیلی چیزیں ہیں، اصل اس کا مقصد جو ہے، بنیادی مقصد وہ تقوی ہے۔ اگر آپ کو مجھے تقوی حاصل ہو رہا ہے تو سمجھے آپ اپنی منزل کی طرف ہیں، روزے آپ کو اپنی منزل کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور اگر زندگی کے اتنے رمضان اس تقوی کی طرف نہیں لے کر گئے تو پھر سمجھ لیجئے روٹ ہمارا کہیں اور ہے، بھوکا پیاسا رہنا ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ جس طرح انسان کسی اور روٹ پر چڑھ جائے، ملتان روڈ پر چڑھ جائے اور جانا لاہور ہے، اس طرح تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کو آپ سمجھ لیں، تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کو، بہت زیادہ نیکی کرنے کو تقوی نہیں کہا جاتا۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ اپنی کتاب المفردات میں اس کی تعریف کرتے ہیں، حفظ النفس عما یؤثم، اپنے نفس کو گناہوں سے روک لینے کا نام تقوی ہے۔ اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ اس رمضان کی برکت سے آپ گناہوں کو چھوڑ دیں، نیکیوں کو بڑھا دیں۔ یہ مقصد نہیں ہے، یہ اس کے بعد ہو سکتا ہے۔ اولین مقصد اس کا کیا ہے؟ آپ کے اور میرے اندر تقوی یعنی گناہوں سے بچنے کا جو عنصر ہے وہ پیدا ہو جائے، ہم گناہ سے بچ سکیں، ہم گناہ کو چھوڑ دیں۔ اور اگر گناہ ہیں اور روزے بھی ہیں اور قیام بھی ہے اور قرآن کی تلاوت بھی ہے اور میری زندگی کے 10 15 20 رمضان گزر گئے ہیں لیکن گناہ بھی شامل ہیں، ساتھ ہیں، تو سمجھ لیجئے آپ ایک ایسی گاڑی میں سوار ہیں جہاں آپ بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، حلال چیزوں سے آپ دور ہیں، لیکن آپ نے راستہ کوئی اور اختیار کیا ہوا ہے۔ آپ کی اور میری محنت، وقت، جان، مال ہمیں مقصد تک نہیں پہنچا پا رہا۔ اصل مقصد ہمارا گناہوں سے بچنا ہے۔ اگر آپ اور میں ہر رمضان ایک گناہ کی نیت کر لیں کہ ایک گناہ میں نے اس رمضان میں چھوڑ دینا ساری زندگی کے لیے، ایک گناہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نا، سئل عن التقوی، تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہا هل اخذت طریقا ذا شوک، کبھی کسی ایسے راستے سے گزرے ہو جہاں کانٹے ہوتے ہیں؟
جی ہاں گزرا ہوں. کیسے گزرتے ہو؟ قعدت عنہ او قصرت عنہ، اپنے آپ کو بچا کر، اپنے لباس کو بچا کر کہ کانٹوں میں لگ نہ جائے، میرا لباس پھٹ نہ جائے، مجھے تکلیف نہ ہو جائے، میں اپنے آپ کو بڑا سمیٹ کر بچا کر آہستگی سے گزرتا ہوں. ذاک التقوی، تقوی اسے کہتے ہیں بچ کر گزرنا. اچھی گاڑی کے اندر نیکیوں کے ساتھ گزر جانا یہ تقوی نہیں ہے. تقوی کا نام ہے گناہوں سے بچنا، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچنا، اسے تقوی کہتے ہیں. بعض علماء نے تعریف کی تو اس جگہ پر نہ ہو جہاں سے اللہ نے منع کیا ہے، اور تو اس جگہ سے غائب نہ ہو جہاں اللہ نے کھڑا ہونے کا کہا ہے. جب اذان ہو جائے تو وہاں سے غائب نہ ہو، اور جہاں سے اللہ نے منع کیا ان جگہوں پر تو نظر نہ آئے. اسے تقوی کہا جاتا ہے، گناہوں سے بچنا. اسی لیے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا ایک قول مشہور ہے، لیس التقوی بصیام النہار وقیام اللیل. فرماتے ہیں دن کا روزہ رکھنا، رات کا قیام کرنا اسے تقوی نہیں کہا جاتا. ولکن التقوی ترک ما حرم اللہ واداء ما افترض اللہ. تقوی تو کہتے ہیں ان حرام کردہ چیزوں سے بچنا جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے فرائض کو ادا کرنا، کیونکہ فرض کو چھوڑنا بھی گناہ ہے. نوافل زیادہ پڑھنا، صدقہ زیادہ کرنا، خیرات زیادہ کرنا یہ مقصد نہیں ہے رمضان کا. آپ رمضان میں بہت خرچ کریں، یہ ذیلی مقاصد میں سے ہے. اصل مقصد ہے آپ کا مال حلال کا ہے کہ نہیں ہے، یہ بتاؤ. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ایک درہم شبے کا چھوڑ دینا، شبے کا، حرام کا نہیں. ایک درہم، جس درہم کے اندر مجھے شبہ ہے کہ پتہ نہیں میرے لیے حلال ہے کہ حرام ہے، کہیں میرے لیے حرام نہ ہو جائے، ایک درہم چھوڑ دینا مجھے کئی لاکھوں درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے زیادہ محبوب ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ لاکھوں روپیہ صدقہ کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ ایک دینار، وہ ایک درہم، وہ 1000 کا نوٹ جو پھٹا ہوا 2 نمبر میرے پاس آ گیا ہے، میں کہتا ہوں میں چلا کے دکھانا ہے. جب میں نہ چلایا تو پھر میرا بھی نام نہیں، میں نے اس کو چلا کر دکھانا ہے. کسی غریب کے پلے میں نے اس کو ڈالنا ہے تاکہ وہ ہاتھ میں پکڑتا پکڑتا روتا رہے اور وہ بھی کہے میں بھی اگر چلا کے دکھانا ہے. 1000 چھوڑنے کے لیے میں تیار نہیں، ایک آرڈر چھوڑنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں، لیکن اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ابن مبارک فرماتے ہیں یہ کوئی تقوی نہیں ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے. تقوی کیا ہے؟ ان الذین اتقوا، اللہ رب العالمین نے نا قرآن مجید میں تقوی کی تعریف کی ہے. ان الذین اتقوا، تقوی والے تو وہ لوگ، ان بے شک تقوی والے وہ لوگ ہیں. اللہ ذرا آپ نے اور میں نے غور کرنا ہے. اللہ کی تعریف سورہ اعراف آیت نمبر 201 ہے. ان الذین اتقوا، تقوی والے کون ہیں؟ اذا مسهم طائف من الشیطان، جب ان کے پاس شیطان آتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، ان کو پھسلانے کی کوشش کرتا ہے، ان کو گناہ کی کوئی آفر دیتا ہے. اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، ان کا یہ فوراً الرٹ ہو جاتے ہیں، ان کو فوراً سمجھ آ جاتی ہے شیطان آ گیا. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، فوراً ان کی بصیرت کی آنکھ کھل جاتی ہے، یہ اپنی بصیرت کی آنکھ سے دیکھتے ہیں یہاں شیطان مجھے دھوکہ دینے کے لیے آیا ہے، اور اس کے دھوکے میں نہیں آتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شیطان کے وسوسے کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں. ان الذین اتقوا، بے شک تقوی والے یہ لوگ ہیں. نیکی زیادہ کرنا تقوی نہیں ہے. پوری رات قیام کرتے رہے آپ، اور دن کے اندر آپ نے جھوٹ بول کر سامان بیچا، اور آپ نے کہا کاروبار بغیر جھوٹ کے ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے، تو بھائی تیرے روزے بغیر جھوٹ کے قبول ہو جائیں ممکن نہیں ہے. حضور کی حدیث ہے اس کے اوپر، لم یدع قول الزور، جو شخص جھوٹ نہیں چھوڑتا، برائی نہیں چھوڑتا،
غیبت چغلی نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے تو اس لیے روزہ رکھا تھا کہ تیری زبان پاک ہو جائے، تیری نظر پاک ہو جائے، تیرا دل پاک ہو جائے، تیرا ذہن پاک ہو جائے، تیرے ہاتھ صاف ہو جائیں۔ اور اگر یہ صاف نہیں ہوئے تو تیرے بھوکے پیاسے رہنے کو اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ اجی انسان کا ذہن، انسان فٹ ہو جاتا ہے، فزیکلی انسان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، تیرے فٹ ہونے کا کیا فائدہ ہے اگر تو روزے کا وہ اجر نہیں پا سکا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ فرماتے ہیں سارے اعمال کا اجر، حج تک کا اجر، اتنا مشکل عمل فرشتے لکھ لیتے ہیں کہ تیرے میرے 10 گھنٹے کا بھوکا رہنا فرشتے نہیں لکھ پاتے۔ اللہ فرماتے ہیں میں خود ان کو اجر دوں گا، نہ لکھو، تم نہیں لکھ پاؤ گے، تمہاری طاقت نہیں ہے۔ کیوں طاقت نہیں ہے؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ حج لکھ لیا ہم نے، اللہ نماز لکھ لی ہم نے، اللہ تیری تسبیح، تحمید، صدقہ، خیرات، کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، اللہ لکھ لیا ہم نے، اس کا اجر بھی لکھ لیا۔ اللہ روزے کی باری آئی ہے، کیوں نہیں لکھا جا رہا؟ فرشتوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے، اللہ لکھا نہیں جا رہا۔ نہیں لکھ سکتے تم، کیوں نہیں لکھ سکتے؟ علماء نے بڑی پیاری بات کی، کہا باقی جو عبادات ہیں وہ چونکہ فرشتے بھی کرتے ہیں لہذا فرشتوں کو سمجھ آتی ہے۔ تسبیح فرشتے بھی کرتے ہیں، اسے پتہ سبحان اللہ کیا ہوتا ہے، الحمدللہ وہ بھی کہتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ وہ بھی کہتے ہیں، قیام وہ بھی کرتے ہیں، رکوع وہ بھی کرتے ہیں، سجدہ وہ بھی کرتے ہیں، حج کا طواف فرشتے بھی کرتے ہیں، بیت المعمور کا۔ اس لیے نا ان کو سمجھ آتی ہے یہ کیا ہوتا ہے۔ جب بھوک اور پیاس کی باری آتی ہے فرشتے ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں، کہتے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو روکنا، کنٹرول کرنا، سامنے کھانا پڑا ہے، پانی پڑا ہے، نہ پینا کیا ہوتا ہے، حلال رشتہ ہے، نہ قریب جانا کیا ہوتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ سامنے کوئی نہیں پتا، ساڑھے ہاتھ کھلوتے کیا لکھیں اس کا اجر، کتنا لکھیں؟ اللہ کہتے چھوڑ دو، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ اور اگر آپ اور میں اس ثواب سے محروم رہ گیا، الصوم لی وانا اجزی بہ، تو آپ کے اور میری زندگی کے آئے ہوئے اتنے رمضان کا کیا فائدہ؟ اگر آپ اور میں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ قیامت والے دن کہہ دے میں اور میرا بندہ یہ جانے اور میں جانے، تو پھر اپنے اندر کچھ تبدیلی لے کر آنی پڑے گی۔ ایک زیادہ نہیں میں کہتا، آپ اور میں ہم کوشش کریں، اپنی زندگی کے اوپر غور کریں، دیکھیں، پرکھیں، جانچیں، ایک گناہ، زیادہ نہیں، کوئی ایک گناہ آپ اور میں اس سال یہ تہیہ کر لیں یہ میں نے نہیں کرنا، ساری زندگی کے لیے چھوڑ دیں، صرف رمضان نہیں۔ مقصد کیا ہے؟ تتقون، تقوی، ساری زندگی کے لیے، صرف رمضان کے لیے نہیں۔ ایک چیز چھوڑ دیں آپ، جو بھی آپ کو لگتا ہے، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ٹیمپرری ہوتے ہیں، کبھی کر لیے کبھی چھوڑ دیے، ان کی بات نہیں کر رہا، مستقل آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ میرے اندر مستقل ہے، غلط بیانی کرنا، جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، وعدے کو توڑ دینا، گالی نکالنا، بدتمیزی کرنا، یہ میری عادت بن چکی ہے۔ ایک چیز کوشش کریں، نیت کریں، اللہ یہ ایک چیز میں نے نیت کر لی ہے، یہ میں نے چھوڑ دیا ہے، ایک اگلے رمضان میں چھوڑ دوں گا۔ تو گناہوں کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی بات کر لی ہے، تو گناہوں کے جب تک اثرات موجود ہیں، گناہ موجود ہیں، تب تک نیکیاں آپ کو وہ فائدہ نہیں دے سکتی جو ان کے فائدے ہیں۔ دوسری چیز رمضان کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جس کی طرف اشارہ کیا وہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرما رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ اور یہ صرف رمضان میں قرآن ہی نازل نہیں ہوا، ایک روایت ملتی ہے جس میں یہ ذکر موجود ہے کہ جب اللہ نے تورات موسیٰ علیہ السلام کو دینے کا ارادہ فرمایا تو وہ بھی رمضان کے مہینے میں عطا کی، زبور دینے کا ارادہ فرمایا داؤد علیہ السلام کو تو وہ بھی رمضان کے مہینے میں دی، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کا نزول فرمایا تو وہ بھی رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے دیا، اور جب قرآن مجید کو اتارنے کی اللہ نے ارادہ فرمایا تو وہ بھی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں دن اس کا آغاز فرمایا۔
تو اس رمضان کی ایک بڑی خاص نسبت ہے قرآن مجید کے ساتھ. آپ کی اور میری زندگی میں اگر رمضان آئے اور وہ ساتھ میں قرآن نہ لے کر آئے تو سمجھ لیں کہ رمضان اپنی برکات کو ساتھ میں نہیں لے کر آیا. اس کو چپ کرو مضبوط. رمضان کے ساتھ قرآن نے آنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت فاطمہ فرماتی ہیں میرے ابا نے مجھے ایک راز بتایا. اثر ایک راز کی بات. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. امی عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول نے تمہیں کیا بتایا تھا؟ کہ اللہ کے رسول نے مجھے ایک راز بتایا. اور وہ راز یہ حضور کا ایک راز ہے. آپ نے فرمایا کہ ہر رمضان جبرائیل میرے پاس آتے ہیں رات میں، لیلت رات میں آتے ہیں ہر روز رمضان کی رات، اور وہ مجھے قرآن سناتے ہیں اور میں ان کو قرآن سناتا ہوں. یہ حضور کا راز ہے جبرائیل کے ساتھ. اور پھر آگے فرمایا کہ جب میرا آخری سال تھا تو اس رمضان جبرائیل نے میرے ساتھ 2 مرتبہ قرآن سنایا. اس نے بھی 2 مرتبہ، میں نے بھی 2 مرتبہ قرآن سنایا. تو میں نے وہاں سے یہ اندازہ لگایا کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری سال ہے. یہ حضور کا راز تھا جو حضور نے فاطمہ کو بتایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رمضان میں قرآن کا دور کیا کرتے ہیں. کس کے ساتھ؟ جبرائیل کے ساتھ. یعنی جبرائیل بھی دور کیا کرتے ہیں. یہ رمضان آ گیا ہے اب دور ہوگا. اب قرآن پہلے بھی پڑھا جاتا تھا، ایسا نہیں ہے. لا تحرک به لسانک لتعجل به. اللہ نے قرآن میں کہا پیارے پیغمبر قرآن پڑھنے میں اتنی جلدی نہ کریں، اتنا زیادہ شوق نہ دکھائیں، ذرا تحمل کے ساتھ. حضور کو بڑا شوق تھا قرآن پڑھنے کا، ذرا تھوڑا تحمل کے ساتھ. لیکن رمضان میں با اہتمام کے ساتھ قرآن کو پڑھنا ہے. جو شخص سارا سال قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے اس کو چاہیے کہ پڑھنا شروع کر دے، اور جو پڑھتا ہے اس کو چاہیے پڑھنے میں اضافہ کر دے. امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتے ہیں سارا سال حدیث پڑھاتے تھے، مسجد نبوی میں پڑھاتے تھے حدیث. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے پاس، اور جب بھی حدیث پڑھاتے تو کہتے قال هذا الرجل صاحب القبر. یہ جو اس منور قبر کے اندر جو ہستی موجود ہے انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے. ساری حدیثیں ساری زندگی ایسے پڑھائی ہیں مسجد نبوی کے اندر. اور جو لوگ عمرہ حج پہ جاتے ہیں، بالخصوص مدینہ میں جاتے ہیں اور حضور کے روضے کے پاس سے گزرتے ہیں، وہ اس چیز کو محسوس کرتے ہوں گے. مکہ میں وہ چیز محسوس نہیں ہوتی. جو قربت روضے کے پاس سے گزرتے ہوئے حضور کی اور انسان کی جو قربت محسوس ہوتی ہے وہ ویسے نہیں محسوس ہوتی. آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میں حضور کے قریب ہوں، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے حضور اس قبر میں موجود ہے. ایک قربت محسوس ہوتی ہے. آپ اندازہ کریں امام مالک رحمہ اللہ کا جو ساری زندگی کم از کم 50 سال انہوں نے حدیث پڑھائی ہے مسجد نبوی کے اندر حضور کی قبر مبارک کے پاس. رمضان آتا 11 مہینے حدیث پڑھاتے، پورا رمضان امام مالک گھر سے نکلتے ہی نہ. لوگ آتے دروازے پر دستک دے کے آپ کی بہن دروازہ پوچھتی کیا بات ہے، کہتے امام مالک باہر کیوں نہیں آ رہے، کیا مسئلہ ہو گیا امام مالک کو. کہتے جب سے رمضان شروع ہوا ہے مالک نے قرآن کھولا ہوا ہے اور قرآن کے علاوہ کوئی کام نہیں کر رہے. کہتا اب رمضان آ گیا ہے، اب حدیث نہیں، اب صرف قرآن چلے گا. سارا دن صبح سے لے کے شام تک، اور پھر رات سارا دن قرآن پڑھنا ہے بس. امام بخاری رحمہ اللہ ساری زندگی حدیث پڑھتے پڑھاتے رہے. جب بھی حدیث امام بخاری نے لکھی ہے صحیح بخاری کی 16 سال لگے ہیں امام بخاری کو صحیح بخاری لکھتے ہوئے. 16 سال 7000 کے قریب اس کے اندر حدیث ہے. 16 سال میں انہوں نے یہ حدیثیں لکھی ہیں، اور خود کہتے ہیں ہر حدیث لکھنے سے پہلے میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، استخارہ کیا ہے. اللہ یہ صحیح ہونی چاہیے، میں نے نیت کی ہے صرف صحیح حدیث لکھنی ہے. اس اہتمام کے ساتھ حدیث لکھنے والا شخص کہتا رمضان آ جاتا، ایک دن کے اندر پورا قرآن مکمل کرتے، پھر ایک رات کے اندر پورا قرآن مکمل کرتے. رمضان میں 60 قرآن پڑھا کرتے تھے امام بخاری. حدیث کی مصروفیت چھوڑ دیا کرتے تھے. آپ سے اور مجھ سے اپنے کام نہیں چھوڑتے، ہماری ترتیب نہیں بدلی جاتی. اللہ رمضان کے شروع میں اپنی کائنات کا نظام بدل دے.
जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दे, जन्नत के खोल दे, फरिश्तों को जकड़ दे, रूहुल अमीन फरिश्तों के साथ लैलतुल कदर की रात में नज़ूल फरमाए, तेरी मेरी तरतीब नहीं बदलती, आपका मेरा लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बदलता, आपके मेरे दिन के और रात के औकात में तब्दीली नहीं आती, अल्लाह निजाम बदल दे। सारा साल हदीस पढ़ाने वाले कहते हैं नहीं अब हदीस नहीं पढ़ाएंगे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह की यही सूरत हाल, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की यही सूरत हाल, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब देखा ना बंदे तरावी पढ़ रहे को अलग अलग, उबई बिन काब से कहा, एक दो और कुर्राए कराम से कहा भाई तरावी पढ़ाया करो इनको। तो क्या लिखा है हदीस में, जो भी मदीना में तरावी पढ़ाता था एक रकत में 200 आयतें पढ़ा करता था, अगली रकत में 200 आयतें पढ़ा करता था। इधर कारी साहब ने कहते क्या सर जल्दी 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 मुकाया नहीं, जरा 10-12 काफी नहीं की जरूरत है, पूरा कुरान हुजूर 2-2 दफा कुरान का दौरा करें, अल्लाह के रसूल की सुन्नत क्या है 2 दफा कुरान का दौरा, और मेरी मस्जिद में 1 दफा भी कुरान मुकम्मल ना हो। ये तो सिर्फ सुनने में है, पढ़ने में तो पता नहीं पढ़ा नहीं, सुनने में कुरान पूरा नहीं कर पा रहे हम। कहते हैं 200 आयतें पढ़ता था एक कारी एक रकत के अंदर, और जब वो पढ़ना शुरू करते थे और फिर अगला कारी और फिर अगला कारी, सारा रमजान इशा से लेकर फजर तक तरावी हुआ करती थी। मदीना का ये माहौल था। हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं मैं एक दिन हुजूर के साथ खड़ा हो गया, रमजान की रात हो, मैंने कहा हुजूर का क़याम देखता। हुजूर ने इशा के बाद क़याम शुरू किया, कहते हैं हुजूर ने पहली रकत शुरू की तो आपने अलिफ लाम मीम सूरह बकरा शुरू कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह बकरा के बाद आपने सूरह निसा शुरू कर दी, सूरह आल इमरान अल्लाह के रसूल ने शुरू कर दी। ये तकरीबन 5.5 पारे बनते हैं, एक रकत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़े, और सिर्फ पढ़े नहीं, यालमुन तालमुन नहीं किया, सिर्फ गुन्ने मद नहीं की अल्लाह के रसूल ने। हुज़ैफा कहते हैं जहां अजाब की आयत आई मेरा पैगंबर रुक गया, अल्लाह से कहा अल्लाह मुझे इस अजाब से महफूज कर ले। जहां जन्नत की आयत आई मेरा पैगंबर रुक गया, अल्लाह से जन्नत का सवाल करने लग गया। इसे कहते हैं तरावी, इसे कहते हैं क़याम, इसे कहते हैं कुरान। हर आयत पर हुजूर रुक जाया करते थे, नहीं अल्लाह मैं अजाब की आयत से गुजर जाऊं तेरी पनाह ना मांगू, ये कैसे हो सकता है। जिस जहन्नुम से जिब्राइल पनाह मांगे, जिस जहन्नुम से अल्लाह के रसूल पनाह मांगे, वो जहन्नुम की आयत आप और मैं तरावी में सुनते जा रहे हैं। ना डर पैदा हो रहा है, ना खौफ पैदा हो रहा है, ना जन्नत की तलब पैदा हो रही, ना जन्नत की तड़प पैदा हो रही, ना जन्नत की रग़बत पैदा हो रही, तरावी हो रही है। हुजूर की तरावी क्या थी, रुक रुक कर आप कुरान पढ़ा करते थे। तो कुरान और रमज़ान ये एक पैकेज है, इसको आपने साथ में लेकर चलना है। अगर आप रमज़ान से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, अगर आप मकसद पूरा करना चाहते हैं। तीसरी चीज़, सूरह बकरा के अंदर जहाँ ये सियाम का रुकू है, ये पूरा रुकू अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया, सारे रोज़े के हकाम हैं। एक आयत दरमियान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन और ही कोई डाल दी अलग से, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाई इज़ा दआन। रोजे के हकाम चल रहे हैं और आगे एक आयत आ गई, प्यारे पैगंबर मेरे बंदों को बता दीजिए जब ये मुझे पुकारेंगे तो मुझे अपने करीब पाएंगे, मैं इनके करीब हूँगा, मैं इनकी दुआएं सुनूंगा, मैं इनकी दुआएं कबूल करूँगा। अल्लाह रमज़ान के हकाम चल रहे हैं, कुरान रमज़ान में नाजिल हुआ है, किसने रोज़ा रखना है, किसको माफ़ी है, किसने फिदिया देना है, अल्लाह ये हकाम चल रहे हैं। इस दरमियान में अल्लाह दुआ का जिक्र कहाँ से आ गया, पुकारने का जिक्र कहाँ से आ गया। प्यारे पैगंबर ने इस आयत की तफसीर की, फरमाया सलासुन दाअवातिन ला तुरद्दु, 3 तरह के लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ रद्द नहीं की जाती। उस रोज़ेदार की जो सारा दिन भूखा रहे, प्यासा रहे और ऐन अफ्तारी के वक़्त दस्तरखान पर बैठकर अपने हाथ उठाकर अल्लाह से कुछ मांग ले, अल्लाह खाली नहीं मोड़ता उसको। ये रमजान दुआओं का महीना है, मांगने का। इदा सालका इबाद, अल्लाह कहता है तू मुझसे मांग, ये पैकेज है तेरे लिए, तू मांग, मैं नहीं हो नहीं सकता मैं ना दूं तुझे।
آگے حدیث میں الفاظ اللہ فرماتے ہیں اگرچہ میں بعد میں دوں گا لازم. یہ بھی نہ شک رہ جائے نا، شبہ رہ جائے کسی کو، میں تو پورا رمضان منگا مینوں ملیا نہیں. حضور نے پہلے ہی بتا دیا، کہا اگرچہ بعد میں ملے گا ضرور اس کو، تو مانگ تو صحیح. ہم افطاری میں تیاریاں ہی کرتے رہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ اس وقت جو قبولیت کا وقت ہے، ہم اس قبولیت کے وقت کو استعمال کریں. اللہ جس وقت انتظار کر رہا ہو، یہ بندہ مجھ سے مانگے گا، ابھی مانگتا ہے، جو مانگے گا میں دوں گا. آپ اور میں ہاتھ ہی نہ اٹھائیں، مانگے ہی نہ. پتہ نہیں کس ذوم اور کس تکبر میں آپ اور میں ہے کہ جو ہے بس یہ رہے گا میرے پاس، جو نہیں ہے وہ مل جائے گا مجھے. پتہ نہیں کس ذوم میں آپ اور میں ہے. آتا دکھتا ہے، جاتا ہوا 1 منٹ لگتا ہے، پتہ بھی نہیں لگتا کیسے گیا. فرعون کو اللہ نے اجاڑ دیا، نمرود کو اللہ نے اکھاڑ کے پھینک دیا. قوم سبا کا حال آپ دیکھیں، عاد اور سمود کا اللہ قرآن مجید میں حال بیان کرتے. جب قوم نوح کو پڑھ جا کر ایک دن کے سیلاب کے اندر ساری قوم کو میں، پوری دنیا کی انسانیت کو میں نے درم برم کر دیا، تیری میری کیا اوقات ہے. ہاتھ نہیں اٹھاتا اللہ کے سامنے. کس زوم کے اندر ہے؟ جو مل گیا، جو صحت مل گئی، جو مال مل گیا، جو کاروبار مل گیا، ہمیشہ رہے گا. تجھے نہیں فکر اپنی صحت کی، عافیت کی. اللہ سے عافیت مانگا کرے. اللہ جس سکون کے اندر، جس عافیت کے اندر تو نے رکھا ہے، ہمارے گھر میں اللہ بیماری نہیں ہے، ہمارے گھر میں فقر نہیں ہے، ہمارے گھر میں محتاجگی نہیں ہے. اللہ ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا. اللہ عافیت مانگتا ہوں تجھ سے. اولاد دی ہے، صحت مند ہے، اللہ عافیت مانگتا ہوں تجھ سے. ہسپتال بھرے پڑے ہیں اولادوں سے، بچوں سے، باپ لیے پھرتے ہیں. آپ اور میں کس زوم کے اندر ہیں؟ ہاتھ کیوں نہیں اٹھتے؟ ہم نے کہا تھا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا. یہ تھوڑی کہا تھا اللہ سے نہیں مانگنا. یہ کس نے سمجھا دیا ہمیں؟ اللہ سے نہیں مانگنا. تیرا میرا نبی عشاء کے بعد بیٹھے فجر تک اللہ سے مانگتا رہے، اللہ یہ بھی دے دے، اللہ یہ بھی دے دے. صبح بدر ہے، 313 کا 1000 سے ٹکراؤ ہے، ساری رات آپ کا میرا نبی اللہ سے مانگتا رہا. ابو بکر آئے گا، حضور بہت ہو گیا، بڑا مانگ لیا آپ نے، اللہ دے دے گا. آپ کو مجھے بھی کسی نے کہا یار بڑی دعا ہو گئی، چلو بس کرو، بہت مانگ لیا ہے، بس کرو. علماء کہتے ہیں اللہ سے اتنا مانگو یقین ہو جائے اللہ نے دے دیا ہے. جب دروازے پر کھڑے رہو گے، دستک کرتے رہو گے، کبھی تو کھلے گا، کبھی تو دے گا. اسے پتا ہے یہ میرا در چھوڑ کر نہیں جا رہا، اس کو دینا ہی پڑے گا، آج نہیں تو کل مل جائے گا. رمضان میں دعاؤں کا اہتمام لازمی کریں، خود بھی کریں، اولادوں بچوں کو خاص طور پر کہیں جو چھوٹے بچے ہیں، گناہ نہیں کرتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سنت ہے، ان کا یہ طریقہ ہے. حضرت عمر بچوں سے کہا کرتے تھے تم نے گناہ نہیں کیے، تم معصوم ہو، تمہارے گناہ کوئی نہیں ہے، تم عمر کے لیے دعا کرو اللہ عمر کو معاف کر دے. اپنے بچوں سے دعا کروایا کرے، اللہ بیٹا ہمارے لیے دعا کرو، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہماری اصلاح کر دے، اللہ ہمیں ہدایت دے دے، اللہ ہمیں توفیق دے دے. بچوں سے دعا کروایا کرے. چوتھا عمل جس کا رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اجود ما یکون فی شہر رمضان. کہا ہم نے حضور کا یہ اسوہ دیکھا ہے، حضور کی سنت رہی ہے، آپ سارا سال خرچ کیا کرتے تھے، لیکن رمضان میں اجود، حضور پھر ایسے خرچ کرتے تھے جیسے تیز آندھی چلتی ہے. غور کیا آپ نے اس حدیث پر؟ آندھی کیسے چلتی ہے؟ آندھی میں شدت بھی ہوتی ہے اور تسلسل بھی ہوتا ہے، تسلسل بھی ہوتا ہے، چلتی ہے تو پھر چلتی رہتی ہے. فرمایا جب رمضان آتا تھا تو پھر جس طرح ایک تیز آندھی سارا رمضان چلتی رہے، حضور کے ہاتھ بھی پھر ایسے چلتے رہتے تھے. سارا رمضان حضور خرچ کیا کرتے تھے، کرتے رہتے تھے. فرق کیا ہے؟ پہلے فرق سمجھ لیں. رمضان میں خرچ کرنے کا اور رمضان سے غیر میں خرچ کرنے کا فرق کیا ہے؟ جو آپ نے رمضان سے غیر میں خرچ کیا نا، آپ نے کسی کو کوئی چیز دے دی، راشن دے دیا، کوئی کپڑا دے دیا، کوئی کھانا دے دیا، اس نے کھا لیا کھانا، عام طور پر اس نے کھانا وہ کھا لیا.
رمضان میں آپ نے جو خرچ کرنا ہے نا، وہ آپ نے خاص روزے دار کو دینا ہے، روزے دار پہ خرچ کرنا ہے۔ آپ کے دیے ہوئے مال سے وہ کیا رکھے گا؟ روزہ رکھے گا۔ وہ روزے کی سحری کرے گا، روزے کی افطاری کرے گا، اس روزے کے درمیان میں جو وہ اعمال کرے گا، حضور نے فرمایا من فطر صائما کان له مثل اجری، جو کسی ایک روزے دار کو روزہ کھلوا دیتا ہے اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا اس روزے دار کو پورے دن کے روزے کا اجر ملا ہے۔ اب آپ ذرا کیلکولیشن کریں، عام دنوں میں خرچ کرنا کیا ہے اور رمضان میں خرچ کرنا کیا ہے؟ آپ کے مال کی وجہ سے اگر کوئی شخص روزوں کے لیے تیار ہو گیا ہے، مستعد ہو گیا ہے، اس کے گھر میں سحری افطاری پہنچ گئی ہے، پتہ نہیں کہاں سے ہم نے سیکھ لیا، صحابہ کی سنت نہیں تھی رمضان میں زکوٰۃ نکالنے کی، صحابہ کا ہمیشہ سے اسوہ رہا، میں نے پڑھا علماء نے لکھا صحابہ کا ہمیشہ سے اسوہ رہا، شعبان میں صحابہ زکوٰۃ نکال دیا کرتے تھے، شعبان میں صحابہ زکوٰۃ نکال دیا۔ آپ ثواب کے چکروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اولا بندہ سحری افطار انتظار کرتا رہے۔ شعبان، زکوٰۃ کا مہینہ شعبان ہے، صحابہ کرام کا اسوہ یہ ہے تاکہ جس کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے اس تک آپ کو زکوٰۃ مال پہنچ جائے۔ تو رمضان میں خرچ کرنے کا فائدہ آپ کو یہ حاصل ہوگا کہ ان لوگوں کی جو عبادات ہیں وہ عبادات کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ اس لیے یہ چوتھا عمل، اگر آپ اور میں رمضان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس چیز کو بھی اپنے رمضان کے اندر ایڈ کر لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں جو سنایا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سال کا یہ والا جو رمضان ہے اس سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیتیں کر لیں، اپنی نیت تو خالص کر لیں۔ علماء نے بڑا پیارا ایک شارٹ کٹ بتایا کہ نیت خالص کر لو، عمل نہیں بھی ہوگا اللہ نیت پر اجر دے دے گا۔ نیت خالص کر لو، اللہ میں نے بھرپور فائدہ حاصل کرنا، اللہ میں نے روزہ بھی رکھنا ہے، من صام رمضان و من قام رمضان، اللہ میں نے روزہ بھی رکھنا، میں نے قیام بھی کرنا۔ طاقت اللہ تو نے دینی ہے، رغبت اللہ تو نے دینی ہے، میرے جسم کو تیار اللہ تو نے کرنا ہے، یہ دو سفارشی مجھے چاہیے، روزہ بھی میرے لیے قیامت والے دن آئے اللہ، یہ قیام اور یہ قرآن بھی میرے لیے قیامت والے۔ نیت کر لیں، عزم کر لیں۔ صحابہ فرماتے رمضان شروع ہوتا حضور اپنے آپ کو تر و تازہ کر لیتے، ایکٹیو کر لیتے اپنے آپ کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کا مہینہ آتا کہتے مرحبا بمطہرنا من الذنوب، آ گیا وہ مہینہ جو میرے گناہوں کو مٹائے گا، اب میں نے اس رمضان اپنے گناہوں کو مٹوانا ہے۔ اس نیت کے ساتھ اس رمضان کا استقبال کریں، رمضان کا آغاز کریں۔ ہو سکتا ہے آج تراویح ہو، نیت کریں صرف آج ہی نہیں، آج تو مسجدیں ماشاءاللہ بھرپور بھری ہوئی ہوں گی، تراویح میں بھی آئیں گے، پھر 2 4 5 7 دن بعد جو ہے نا وہ سارے غائب ہو جائیں گے، صرف ایک پڑھنے والا ہوگا، پڑھانے والا ہوگا، 2 3 سننے والے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے گھر والوں کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کو، صحابہ کرام اپنے نابالغ بچوں کو روزے رکھواتے، جب ان کو بھوک لگتی پیاس لگتی روتے، کھلونے دے دیتے، کہا کھلونا لے لو، کھیلو، مصروف ہو جاؤ، مغرب تک روزہ پورا کر لو۔ اللہ رب العالمین آپ کو مجھے بھی رمضان سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔